गुड इवनिंग व्यूअर्स, होंकार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो हर रोज़ तो हम अक्सर दो खबरों पर बात करते हैं। आज की खबरें 3-4 हैं और सारी की सारी हमारे जम्मू कश्मीर रिलेटेड हैं और आम लोगों की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं, इसलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी महसूस होता है। जैसे एक खबर है हमारे एलजी साहब के रेफरेंस में, वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड राइज ऑफ पीसफुल J&K, पीस फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन। हम साथ साथ इस पे एनालिसिस जो अपनी तरफ से पॉसिबल है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इस न्यूज़ में हमारा ये है कि एक तरफ हमारे एलजी साहब का ये कहना है कि वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड राइज ऑफ पीसफुल J&K, कि J&K का जो पीस है इसको दुनिया ने देखा है। अच्छी बात है, पीस ज़रूरी है। अगर पीस रिस्टोर हुआ है, खुशी की बात है। दूसरी तरफ साथ में ही एलजी साहब का ये कहना, पीस फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन, कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। तो इसके साथ आपने अक्सर देखा होगा हमारे एलजी साहब और भाजपा के दूसरे मोदी सरकार के मंत्री और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए दिन डेवलपमेंट की कहानियाँ अक्सर सुनाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो डेवलपमेंट के किस्से आए दिन हम सुनते हैं। एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन में अभी +2 का रिज़ल्ट निकला है, तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी मायूस करने वाली सामने आई है, जिससे एलजी सरकार के बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अपनी चिंता जता के उस खाना पूरी करने का काम किया है। तो एजुकेशन में भी ये इम्प्रूवमेंट कोई ख़ास जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। हिली डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूलों में स्टाफ की कमी है, तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लैप्सेस हैं। हेल्थ सेक्टर में जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी हालत भी कोई तसल्ली बख्श नहीं है। तो वहाँ के लोगों का, जो गरीब लोगों का जो इलाज मुआवजा जो है वो जिस कदर तसल्ली बख्श होना चाहिए वो दावे से कहा जा सकता है कि वो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट की जब बात करें तो पहले ये एजुकेशन और हेल्थ केयर का ज़िक्र इसमें ज़रूरी होता है। तो उस साइड पे जो हालत है वो आए दिन आप सुनते भी हैं, आप अखबारों में भी पढ़ते हैं। रही दूसरी न्यूज़ है ये मिसिंग रेवेन्यू मैप्स आफ्टर CS डायरेक्शंस, एरिंग ऑफिसर्स लाइकली टू फेस स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इसमें साथियों आपको मालूम होगा कि वो रेवेन्यू के मैप्स जो हैं ये बहुत पुराना है, कोई 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले एक सेटलमेंट ऑपरेशन हुआ था। उसमें वो रेवेन्यू के मैप्स सारा रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, वही चलता रहा। अभी पिछले 15-20 साल पहले यह जम्मू कश्मीर सरकार ने NC या दूसरी जो भी सरकार थे यहाँ के लोकल पार्टीज़ की, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स झोंके के बेशुमार
اور سیٹلمنٹ آپریشن کے نام پر ایک ٹھگی بازار یہاں چلایا گیا۔ اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ آج اتنا خرچہ کرنے کے بعد، اتنا تام جام کرنے کے بعد، آج اس سیٹلمنٹ آپریشن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں۔ جگہ جگہ اس میں لیپسز ہیں، لوگ پریشانیاں فیس کر رہے ہیں۔ کوئی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اپلیکیشن لگا کے اپنی کریکشن کے لیے ویٹ کر رہا ہے، کوئی پٹواریوں کے پاس دھکے کھا رہا ہے، کوئی تحصیلداروں کے پاس دھکے کھا رہا ہے۔ انہوں نے جو بعد میں پروکیورمنٹ کری سیٹلمنٹ آپریشن کے لیے، یہ اتنی کرپشن کا اتنا بول بالا رہا کہ جو بھی سامان خریدا گیا وہ سامان بھی سب سٹینڈرڈ خریدا گیا۔ ایون پیپر کیا ہوتا ہے، جو ٹریسنگ پیپر، اس کی کوالٹی دیکھیں، آج ریونیو ریکارڈ روم میں جا کے نکال کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کی کیا خستہ حالت ہے، کتنی گھٹیا کوالٹی کا خریدا گیا ہے۔ اسی طرح جو ریونیو میپس جو تو تھوڑے بہت نئے بن گئے، وہ جیسے کیسے بنے، اس میں تو کریکشن کا ایک چیپٹر کھول گیا ہے۔ جو پرانے تھے وہ کچھ لوگوں نے، کچھ مافیاز نے، کچھ لوگوں نے، کچھ گم ہو گئے، کچھ جان بوجھ کے مس پلیس کر دیے گئے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جڑتا ہے، جو ایک عام آدمی کی ویلفیئر کے ساتھ جڑتا ہے، ایک اسٹیٹ کی ترقی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو یہ ریونیو میپس کا مسنگ ہونا یہ کیا دکھاتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو فیلئر دکھاتا ہے۔ یہ بات کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسری خبر ہے، آنیسٹی ایوارڈ گورنمنٹ سیکس اپلیکیشنز فرام آنیسٹ امپلائیز۔ اب دیکھیں، یہ بھی آج کی بھاجپائیوں کے راج میں یہ بھی ایک شگوفہ ہے، ایک ہنسی آتی ہے کہ آنیسٹ لوگوں سے اپلیکیشنز میں ان کو دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آنیسٹ ہے وہ اپنا اپلیکیشن دے گا سرکار کو کہ میں آنیسٹ ہوں، مجھے ایوارڈ کے لیے کنسیڈر کیا جائے۔ وہ کس قسم کی سرکار ہے جو یہ نہیں جانتی کہ اس کا کون سا امپلائی ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے، آنیسٹلی کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ یہ خبر اپنے آپ میں ایل جی رجیم کا، ایل جی گورنمنٹ کا ایک بھدا چہرہ دکھاتی ہے۔ اور یہ چیزیں یہ دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جو بیوروکریسی ان کے کہنے پر رپورٹس، اپنی کنڈکٹ رپورٹس، اپنی اے پی آرس، اپنی دوسری ریلیونٹ رپورٹس سبمٹ نہیں کرتی، اس کو نوٹس دینا پڑتا ہے، ان کو 1 month نوٹس دینا پڑتا ہے۔ اس بیوروکریسی کو یہ لوگوں کی بہبود کا ذمہ سونپنے کا کام کرتے ہیں، اور آئے دن بڑے بڑے اعلان اس بیوروکریسی کے حوالے سے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اسی طرح ایک لاسٹ ہے، ایک اور خبر ہے، ہون ڈرا پوٹینشیل آف چلڈرن، میک لرننگ کریٹو، ایل جی سنہا ٹو ٹیچرس انٹریکٹس ود اسٹوڈنٹس آف دہلی پبلک اسکول سری نگر۔ اب ہمارے محترم ایل جی صاحب کو انٹریکٹ کرنے کے لیے بھی دلی پبلک اسکول سری نگر ہی ملا۔ اچھا ہوتا یہ کسی گورنمنٹ اسکول میں جا کے، کسی رورل ایریا میں جا کے بات کرتے، اور ایک جگہ نہیں بات کرتے، 10 اسکولوں میں گھوم کے بات کرتے اور دیکھتے کہ زمینی حالات کیا ہیں۔ ایک بڑھیا اسٹیبلش اسکول میں جا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر کے کریٹیو لرننگ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے ایل جی صاحب، اس طرح کی شوشے بازی سے یہ گورننس نہیں چلے گی، یہ دیش نہیں چلے گا، یہ جموں کشمیر نہیں چلنے والا ہے۔ جموں کشمیر کی جو حالت آپ لوگوں کی انکمپیٹنٹ گورننس نے کر رکھی ہے، اس سے لوگوں میں تراہی مچی ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو حالت آپ نے سی یو ای ٹی اسٹوڈنٹس کے، ایسپیرنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کری ہے، جو آپ یوتھ کے ساتھ کر رہے ہیں، 2-2 سال سے جو ریکروٹمنٹ اسکیم میں پھنس کے وہ سارا پروسیس پھنسا ہوا ہے، آج کورٹس میں
وہ ٹرائل فیس کر رہا ہے، ٹرائل میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ کی ایڈمنسٹریشن پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ سارا جو قیاس بنا کے آپ یہ کسی ایک اسکول میں، بڑھیا اسکول میں جا کے بچوں کے ساتھ بات کر کے کریٹیو لرننگ کا پروجن سنائیں گے، اس پروجن سے کام کوئی ماننے والا نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک فضول کی بات لگتا ہے، ایک غلط، ایک مسلیڈنگ لگتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہیں گے، اگر ہمارے ایل جی صاحب، ہمارے واجپئی، ہماری مودی سرکار کے لوگ اگر کچھ سیکھتے، اچھا ہوتا۔ ہمارے اروند کیجریوال صاحب کی جو گورننس سسٹم ہے، جس میں پہلی دفعہ کنٹری میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پر فوکس کیا، آج ہمیں خوشی ہے اس بات پہ، اروند کیجریوال صاحب کے گورننس ماڈل کو آج سب سے پرانی پارٹی کانگریس بھی اپنے جو اسٹیٹس میں جدھر گورنمنٹ کر رہی ہے، وہاں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو واجپئیوں کو اگر شرم نہ آئے، واجپئی اگر ایک لوگوں کے ہمدرد ہونے کا صحیح ثبوت دینے کی بات کریں، تو ان کو سیکھنا چاہیے اروند کیجریوال صاحب سے۔ جس جگہ ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، تو لکھا ایک انفارمیشن ہے، 1074 اسٹوڈنٹس آف دلی گورنمنٹ اسکولس کریک NEET 2023۔ 2020 میں 569 بچوں نے کوالیفائی کیا نیٹ، 2021 میں 496 نے، 2022 میں 648 اسٹوڈنٹس ہیں، اور 2023 میں 1074 اسٹوڈنٹس نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے دلی کے اسکولوں میں۔ اچھا ہوتا ہمارے ایل جی صاحب، ہمارے واجپئی ایک اپنی شرمساری سے باہر نکل کے، یہ اس طرح کی غلط فیلنگ سے باہر نکل کے اروند کیجریوال صاحب کا یہ جو ایجوکیشن ماڈل ہے، جو ہیلتھ کیئر والا ماڈل ہے، اس کی نقل ہی کر لیتے، اور اس نقل کا صدقہ جموں کشمیر میں اس کی ایک جھلک دکھا دیں تو وہ کہیں کاؤنٹ ہوگا۔ ادروائز یہ باقی کی باتیں ایک فضول کا قصہ بن کے رہ گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔